السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح جو ہیں وہ جیزس کرائسٹ وہ قرآن اور بائبل کی روشنی میں کیا ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے یا بائبل ان کی شان بیان کرتی ہے، اور جو قرآن ان کو وہ بول رہا ہے کیا بائبل بھی ان کو وہ بول رہی ہے کہ نہیں. آئیے ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، تو قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. آئیے اب بائبل سے دیکھتے ہیں کیا وہ واقعی بائبل میں بھی نبی اور رسول ان کو بولا گیا ہے. یوحنا کی کتاب چیپٹر 4 ورس 19 میں لکھا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. یوحنا چیپٹر 7 ورس 40 میں یہ لکھا ہوا ہے، بے شک یہی وہ نبی ہے. یوحنا چیپٹر 9 ورس 17 میں یہ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا وہ نبی ہے. لوکا کی کتاب چیپٹر 7 ورس 16 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا نبی ہم میں بھرپا ہوا ہے. متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 68 میں یہ لکھا ہوا ہے، اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا. یعنی کہ یہاں پہ بھی ان کے نبی ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ ان کو نبی بھی جانتے تھے، مانتے تھے، کہ اپنی نبوت سے بتا کہ تجھ کو کس نے مارا ہے. لوکا کی کتاب چیپٹر 7 ورس 39 میں لکھا ہے، یہ شخص نبی ہوتا. تو دوستو کتنے ریفرنس نبی ہونے کے عیسیٰ علیہ السلام کے میں نے بائبل سے دے دیے ہے، اور قرآن پاک میں بھی ان کو نبی بولا گیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ الزخرف آیت نمبر 59 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بائبل بھی ہمیں یہ بتاتی ہے یا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے صرف آئے تھے. متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 5 میں لکھا ہے، ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی بھی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے شاگردوں کو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی گھرانے کی بھیڑوں کی طرف بھیج رہے ہیں، غیر قوموں کی طرف نہیں بھیج رہے. متی کی انجیل چیپٹر 15 ورس 24 میں یہ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یعنی کہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا، اسرائیل کی گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجے گئے. عیسیٰ علیہ السلام صرف انہی کے پاس بھیجے گئے. یوحنا چیپٹر 10 ورس 15 میں لکھا ہو، اس طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں. یعنی کہ کچھ مخصوص بھیڑیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کو جانتے تھے، جو لوگ تھے، جو ان کی امت تھی، کچھ وہ ان کو جانتی تھی اور وہ اپنی امت کو جانتے تھے. یوحنا کی کتاب چیپٹر 10 ورس 26 اور 27 میں لکھا ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میری بات کا جو یقین نہیں کرتے کیونکہ وہ میری بھیڑیں نہیں ہیں، میری امت ہی نہیں ہے. آگے لکھا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میری بھیڑیں ہیں نا، جو میری امت ہے، جو میرے لوگ ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، میری آواز بھی سنتے ہیں اور میرے پیچھے بھی چلتے ہیں. اور تم میری امت نہیں ہو، میری بھیڑیں نہیں ہو، کیونکہ تم میرا یقین ہی نہیں کرتے، میری بات ہی نہیں مانتے. یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 6 میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا. وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مختصر طور پر امت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی خدا کی طرف سے، ان کو اللہ تعالیٰ کا نام عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا ان لوگوں تک، دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچایا، ان لوگوں تک ہی پہنچایا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے خدا کی طرف سے.
यूहन्ना की किताब चैप्टर 17 वर्स 9 में ये लिखा हुआ है, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता हूँ बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया क्योंकि वो तेरे हैं। इस सिलसिले फरमा रहे हैं कि जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मिले हैं खुदा की तरफ से, जो उम्मत उनको मिली है, ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। सारी दुनिया के लिए दुआ और दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ अपनी कौम बनी इसराइल के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं खुदा से, बाकी सारी दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं कर रहे। यहाँ पे साफ़ तौर पर लिखा है कि सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए थे क्योंकि उनके लिए दुआ कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे खुदा से। अब ईसा अलैहिस्सलाम का इंसान होना देखते हैं पहले इस्लाम से। कुरान पाक की सूरह अल इमरान आयत नंबर 59 में ये लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम का हाल खुदा के नज़दीक आदम का सा है, इसने पहले मिट्टी से बनाया। ठीक है, यानी कि आदम की मिसाल दी हुई है ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम की तरह है। जैसे उन्होंने उनको बग़ैर माँ बाप के बना दिया ना मिट्टी से, ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के बना दिया। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? इंसान थे। तो इसका मतलब मिसाल उनके ऊपर लगाई गई है, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसान थे इस लिहाज से, क्योंकि आदम की मिसाल दी गई है ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल के साथ। तो आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसान है। और सूरह माइदा आयत नंबर 75 में भी इंसान ही कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को। और सूरह यूसुफ आयत नंबर 109 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में मर्द ही भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। यानी कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जितने भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले इस दुनिया में आए, सब के सब इंसान थे और सब के सब मर्द थे। अब हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी बाइबल के एतबार से इंसान हैं और मर्द हैं। आइए देखते हैं। लुका की किताब चैप्टर 1 वर्स 31 में लिखा हुआ, और देखो तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, इसका नाम यस्सू रखना। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा को बशारत दी जा रही है कि तू हामला होगी और तुम्हारे एक बेटा होगा, लड़का होगा। यहाँ पे लड़की का लफ्ज़ नहीं, लड़के का लफ्ज़ मौजूद है। इससे साबित होता है कि वो मर्द थे और ये कुरान की आयत सच्ची है कि वो मर्द थे, सारे नबी मर्द थे। ठीक है, और हवाले में आपको देता हूँ, फिर उनका इंसान होना भी बाइबल से साबित करेंगे इंशाल्लाह। लुका की किताब चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, और उसके पहलोटा बेटा पैदा हुआ। क्या हुआ? पहलोटा बेटा पैदा हुआ। यहाँ का बेटी का लफ्ज़ नहीं, बेटे का लफ्ज़ है। ठीक है, बेटा पैदा हुआ और पहला। और ईसा अलैहिस्सलाम भी पहले अपनी वालदा के बेटे थे और थे भी बेटे, लड़के थे, मर्द थे। लुका की किताब चैप्टर 2 वर्स 21 में लिखा हुआ है कि जब 8 दिन पूरे हुए और उनके ख़तना का वक़्त आया, यानी कि ख़तना किया गया ईसा अलैहिस्सलाम का 8वें दिन, जो शरीयत थी ना मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उस शरीयत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का ख़तना हुआ। तो ख़तना लड़कों का होता है जनाब। इससे साबित होता है वो मर्द थे, वो लड़के थे, वो इंसान थे। अब आगे चलते हैं। यूहन्ना की किताब चैप्टर 6 वर्स 51 और 54 में ईसा अलैहिस्सलाम का गोश्त और खून होने की बात हो रही है, और गोश्त और खून इंसान का होता है जनाब। और जब अमाल की किताब चैप्टर 2 वर्स 22 हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ए इसराइलो ये बातें सुनो। ठीक है, कि यस्सू नासरी एक शख्स था, यानी कि एक इंसान थे, मैन थे, आदमी थे ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पे साफ़ तौर पर लिखा है कि यस्सू नासरी एक शख्स था। यूहन्ना की किताब नंबर 1 चैप्टर 5 वर्स 6 पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यही वो पानी और खून के वसीला से आया था। यानी यस्सू मसीह वो ना फ़कत पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम पानी और खून दोनों के वसीला से पैदा हुए हैं। यहाँ पे बाइबल की आयत में लिखा हुआ है, आयत 6 चैप्टर 5, और किताब का नाम है यूहन्ना की किताब नंबर 1। और अमाल की किताब चैप्टर 4 वर्स 10 में ये लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों में से ज़िंदा किया। ठीक है, तो खुदा नहीं मरता भाई, खुदा ज़िंदा ही रहता है। और ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के एतबार से एक दफ़ा मर चुके हैं, सलीब हो चुकी है, वो खुदा नहीं है। और इंसानों के मुर्दों से ये बाइबल में लिखा है उनको ज़िंदा किया है। ठीक है ना, वो इंसान ही थे। मरकज़ की किताब चैप्टर 10 वर्स 47 में ईसा अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा कहा गया है। मत्ती की इंजील चैप्टर 1 वर्स 1 में दाऊद अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो ये इंसानों का बेटा उनको कहा गया है, वो इंसान थे। वो अपना बेशक उनका कोई बाप नहीं था, ठीक है, लेकिन उनको नस्ली तौर पर जो नस्ल उनकी आ रही थी आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है, तो उस एतबार से उनको आदम
اور داؤد اور ابراہیم کا بیٹا کہا گیا ہے، انسانوں کا بیٹا کہا گیا ہے، وہ انسان تھے۔ متی کی انجیل چیپٹر 12 ورس 8 میں آدم علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے عیسی علیہ السلام کو۔ متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 23 میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 12 ورس 32، 35 اور 40 میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے، ابن آدم کہا گیا ہے عیسی علیہ السلام کو، کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ آدم علیہ السلام انسان تھے، تو انسان کا بیٹا انسان ہی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی، انسان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انسان تھے اس اعتبار سے بھی بائبل کی آیت سے۔ اور بائبل یوحنا کتاب 1 ورس 45 میں یوسف کا بیٹا کہا گیا ہے عیسی علیہ السلام کو، جو مریم کا شوہر تھا نا، جن کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی، ان کا بیٹا یوسف کا بیٹا عیسی علیہ السلام کو بولا گیا، وہ بھی انسان تھے۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 4 ورس 6 اور 7 میں لکھا ہے، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا کہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے ان سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ یعنی کہ یہاں پہ عیسی علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کنویں کے پاس تھک کر بیٹھ کے، خدا تھکتا نہیں ہے، انسان تھکتے ہیں، وہ تھک کر بیٹھ گئے تھے، تھکاوٹ محسوس ہوئی، وہ کنویں کے پاس بیٹھ گئے، پھر انہوں نے پانی مانگا، خدا پانی نہیں پیتا، وہ عیسی علیہ السلام پانی پینے لگے، پانی مانگا انہوں نے، پانی اس عورت نے ان کو دیا۔ اس اعتبار سے پانی خدا نہیں پیتا، انسان ہی پیتے ہیں، اور انسان کو پیاس لگتی ہے، اور تھکتا بھی انسان ہے، خدا نہیں تھکتا۔ دوستو یہ تھے حوالے ان کے نبی ہونے کے، انسان ہونے کے، اور صرف بنی اسرائیل کی طرف آنے کے ریفرنس بائبل سے۔ اب ان کی بائبل نے گستاخیاں بھی بہت سی کی ہیں عیسی علیہ السلام کی۔ میرے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے جس کا ٹائٹل آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا، بائبل میں نبیوں کی گستاخیاں، یعنی کہ بائبل میں نبیوں کی گستاخیاں، اس ٹائٹل سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے جو جن نبیوں کی گستاخیاں بائبل میں ہوئی ہیں، اور خدا کی گستاخیاں، توہین خدا کی جو ہوئی ہے بائبل میں، وہ میں نے بیان کی ہے۔ اب اور میں آپ کو اس ویڈیو میں حوالے دیتا ہوں جہاں پہ عیسی علیہ السلام کی گستاخیاں اور شان کے خلاف بات ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں عیسی علیہ السلام کی بہت سی شانیں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پاک بولا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بائبل نے پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیا ان کے اوپر۔ اب ان کی طرف چلتے ہیں۔ متی کی انجیل چیپٹر 16 ورس 22 میں لکھا ہے، اور اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہ آنے کا۔ یہاں پہ ملامت لکھا ہوا ہے، لیکن began to rebuke him، اس کا مطلب ہے ڈانٹنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ڈانٹ رہا تھا پطرس عیسی علیہ السلام کو۔ یہ شان بیان ہو رہی ہے ان کی، یہ گستاخی ہو رہی ہے۔ اور مرکز کی کتاب چیپٹر 8 ورس 32 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی، پطرس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، یعنی کہ اس آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ پطرس عیسی علیہ السلام کو الگ لے جا کر ڈانٹنے لگا۔ انگلش پڑھے نا تو انگلش کے خود ترجمہ کریں تو اس میں ڈانٹنا ہی بنتا ہے، ڈانٹنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ پطرس عیسی علیہ السلام کو ڈانٹنے لگا، یہ ان کی اپنا شان بیان ہو رہی ہے۔ ایک رسول، ایک شاگرد ہو کر اپنے نبی کو ڈانٹ رہا ہے، ملامت کر رہا ہے اس کے اوپر۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 میں یہ لکھا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، یعنی کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا عیسی علیہ السلام کو بنایا ہے اللہ پاک نے، ٹھیک ہے۔ لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اور یوحنا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 2-3-4 میں یہ لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ یعنی کہ عیسی علیہ السلام اپنی والدہ کو کہہ رہے ہیں اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ان کی گستاخی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے فرما بردار تھے، بد اخلاق نہیں تھے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ اپنی والدہ کو وہ اس طرح بلاتے تھے۔ اور بائبل یوحنا کی کتاب چیپٹر 7 ورس 8, 9, 10 میں یہ لکھا ہوا ہے، عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم عید میں جاؤ، لیکن میں عید میں نہیں جاتا۔ اور آگے 10 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ وہ پھر عید میں چلے بھی گئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جاتا، پھر چلے گئے۔ یہ کیسی ان کی شان بیان ہو رہی ہے بھائی۔ اور متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 29 میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نہ پیوں۔ یعنی کہ اس وقت کی جو شراب تھی نا، اس کو اپنا انگور کے سیرے کی وہ شراب ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آج کے بعد وہ پھر کبھی نہیں پیوں گا۔ تو کیسا الزام لگایا ہے ان کے اوپر بائبل نے یہ بھی۔
لوکا کی کتاب چیپٹر 7 ورس 34 اور متی کی انجیل چیپٹر 11 ورس 19 میں لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شرابی کہتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم آیت نمبر 19 میں اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو پاک بولا گیا، پاکیزہ بولا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، پاک پاکیزہ قرآن میں بولا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بائبل کیا بولتی ہے ان کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں۔ اور رومیو کی کتاب چیپٹر 8 ورس 3 میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گناہ آلودہ جسم کے ساتھ خدا نے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی ان کی شان بیان ہو رہی ہے، یہ بھی گستاخی ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور قرآن تو کہتا ہے کہ وہ پاک تھے۔ بائبل میں غلطیوں کی کتاب چیپٹر 3 ورس 30 میں لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں پہ لعنتی کہا گیا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا۔ یہاں پہ شریعت کو بھی لعنت بولا جا رہا ہے، شریعت کو بھی لعنت بولا جا رہا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لعنتی ہوئے ہمارے لیے، استغفر اللہ۔ ایوب کی کتاب چیپٹر 25 ورس 4 اور 6 میں لکھا ہے پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے؟ وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو عورت سے انسان پیدا ہوا ہے وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو عورت سے پیدا ہوتے ہیں وہ پاک نہیں ہوتے، لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ پاک تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک تھے۔ عورت سے پیدا ہونے والے لوگوں کو خدا پاک بھی کرتا ہے، اور پاک لوگ پیدا ہوئے بھی ہیں عورتوں، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ عورت سے جو پیدا ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ پھر آگے لکھا ہے پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آدم ذات کا جو اپنا ہے وہ کرم، اور انسان کو کیڑا بولا گیا ہے، اور انسان ہونے کے حوالے تو بہت سے بائبل میں موجود ہے، سبھی اس دنیا میں انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب انسانوں کو کیڑا بولا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ بائبل میں پہلے بولا ہے کہ اللہ پاک اپنا بائبل کے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کو ہم اپنی شکل کے اوپر پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے کیڑا بولا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، میں نے پہلے بھی حوالے دیا ہے، اور یہاں پہ کیڑا بولا گیا، انسان اشرف المخلوقات کو۔ اب آگے لکھا ہے لوکا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 22 میں پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو لڑکے کے پاک ہونے کے دن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہیں 40 دن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب 40 دن بعد پیدا ہونے کے عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم میں لایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تو ان کے جو ماں تھی اور جو لوگ تھے انہوں نے ان کو پاک مانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیدا ہوئے تھے انسان تھے، وہ لوگ ان کو انسان ہی مانتے تھے، انسان تھے ہی، عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بائبل کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں تو ان کا حوالہ یہ ہے کہ وہ پاک تھے، وہ پیدائشی طور پر ہی پاک تھے، ٹھیک ہے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہوئے تب ان کو اپنی عبادت گاہ میں لے کے گئے، پہلے نہیں لے کے گئے۔ اس سے آگے لکھا ہے متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 67 میں لکھا ہے اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے اور بعض نے تماچے مار کر کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مکے مارے، تماچے مارے، منہ کے اوپر تھوکا عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک، یہ بھی ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو خدا زمین پہ آتا ہے، اپنی عزت بھی نہیں کروا سکتا بھائی، بتاؤ، تماچے کھانے کے لیے، مکے کھانے کے لیے آیا تھا خدا زمین کے اوپر، اپنے منہ کے اوپر تھکوانے کے لیے آیا تھا؟ یہ بتاؤ، یہ کیا بائبل بتا رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی عمل کرو نا، یہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے بائبل، یہ بائبل کی گڑبڑ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جب متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 74 پڑھتے ہیں اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا ہوں۔ یعنی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا پطرس نے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا، اور قسم بھی کھائی اور لعنت بھی کی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہوئی، اور لعنت کر رہے ہیں پطرس ان کے اوپر، اور قسم کھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، حتیٰ کہ وہ ان کے رسول تھے، ان کو مانتے تھے، ان کے شاگرد تھے۔ متی کی انجیل چیپٹر 15 ورس 26 اور مرکز کی کتاب چیپٹر 7 ورس 27 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اسے کہا اپنے پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دو، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے۔ یعنی کہ ان دونوں آیتوں میں بائبل کی عیسیٰ علیہ السلام ایک اشرف المخلوقات عورت کو بائبل کے اعتبار سے کتا
کتا بول رہے ہیں۔ یہ بھی ان کی شان کے خلاف ہے۔ ایک نبی ایک انسان کو کتا کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ ایک اشرف المخلوقات کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والے انسان کو کبھی بھی ایک نبی کتا نہیں بول سکتا۔ ان کو صحابی بول سکتا ہے، شاگرد بول سکتا ہے، پاک بول سکتا ہے، مومن بول سکتا ہے، ایمان والا بول سکتا ہے، لیکن کتا کبھی نہیں بول سکتا۔ وہ عورت جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتی تھی، ان کو بائبل کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نے کتا بولا اور اشرف المخلوقات کو بولا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ان کی شان میں گستاخی ہے، یہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے جناب، یہ بھی بائبل کی گڑبڑ ہے بس۔ دوستو یہ میں نے بتایا آپ کو قرآن اور بائبل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انسان تھے، مرد تھے اور صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، اور جو گستاخیاں ان کی ہوئی ہیں بائبل میں وہ بیان کی ہیں، اور جو شانیں بیان ہوئی ہیں ان کی قرآن میں وہ بیان ہوئی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے یا بائبل ان کی شان بیان کر رہی ہے، گستاخی کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اعتبار سے ان لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، بائبل والوں نے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اوپر گستاخیاں کر دی ہیں، بہت زیادہ خدا کی شان کے اوپر گستاخیاں کر دی ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے جو آپ کو پہلے ویڈیو بھی دکھائی ہے ٹائٹل کہ بائبل میں نبیوں کی گستاخیاں، اس میں خدا کی بھی گستاخیاں کی گئی ہیں بائبل میں، اور نبیوں کی بھی گستاخیاں کی گئی ہیں۔